بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وی این پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر۔ سامعین محترم، عید الفطر جہاں پر روزے رکھنے والوں کے لیے، عبادات کرنے والوں کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے خوشی کی نوید ہے اور حقیقت میں انہی کی عید ہے۔ اس عید کو ہم یوم الجزا اور یوم الانعام کے طور پر بھی پہچانتے ہیں، اور بنیادی طور پر عید کا جو معنی ہے وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے۔ آپ تمام احباب کو ہماری طرف سے بھی عید الفطر کی بے حد مبارکباد۔ آج ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں، معروف اینکر پرسن، ماہر تعلیم، شاعر، اور کئی حوالوں سے ان کے تعارف موجود ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر اطہر قاسم صدیقی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اس وقت گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام قاری صاحب۔ سب سے پہلے سر آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس پرمسرت موقع پر ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ سر، عید الفطر جو نماز عید کے بعد آپ کا پہلا کام، پہلی ایکٹیویٹی یا پہلا فون کس کو ہوتا ہے؟ قاری صاحب بہت شکریہ۔ ویژن پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے سوال پوچھا کہ عید کا دن ابتداً کیسے گزرتا ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ عید ہوتی ہی اپنوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم خود چھوٹے تھے تو اپنے امی ابو کے ساتھ اور اپنے دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ عید منایا کرتے تھے، لیکن عید کی نماز کے بعد جو سب سے پہلی مصروفیت ہوتی ہے وہ قبرستان جانے کی ہوتی ہے، جہاں پہ بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں۔ وہاں فاتح خوانی کی جاتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، ماں باپ سر پہ تھے، تو دادا دادی کی قبر پہ جایا کرتے تھے، فاتح خوانی کر کے پھر گھر لوٹتے تھے عید کی نماز کے بعد۔ اور اب جب کہ ہمارے والدین محترم بھی اللہ کو پیارے ہو چکے، وہ بھی سپرد خاک ہو چکے، تو اب عید کی نماز کے بعد جو پہلی مصروفیت ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ قبرستان کا رخ کیا جاتا ہے، فاتح خوانی کی جاتی ہے اور قبروں کے اوپر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اچھا، جو بچپن میں آپ جو عید کا لطف اور جو انجوائمنٹ تھی دوستوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، وہ اور آج کی عید میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، بچپن جو ہمارا گزرا وہ ایک قصبے میں، چھوٹے شہر میں گزرا۔ وہاں پہ عید کی رونقیں اور طرح سے ہوتی ہیں اور بڑے شہروں میں عید کچھ اور طریقے سے منائی جاتی ہے۔ ہمارے بچپن کی یادوں میں یہ ہے کہ ایک میلے ٹھیلے کا سماں ہوتا تھا، مختلف سٹالز لگے ہوتے تھے گاؤں میں، دیہات میں، قصبوں میں، اور ہمیں جو عیدیاں ملا کرتی تھیں ماں باپ سے، وہ اگرچہ بہت کم ہوتی تھیں، اور لیکن ان کو خرچ کرنا، شام تک بچا کے رکھنا، اور پھر مختلف کھانے پینے کی چیزیں خریدنا۔ پھر گھروں میں بھی پکوان پکتے تھے، گھروں میں جو عزیز و اقارب قریبی ہوتے تھے وہ آیا کرتے تھے گھر میں۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری والدہ محترمہ بہت ہی لذیذ کھانا بنایا کرتی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ ذائقہ رکھا تھا، تو بہت شوق سے ہم پھر وہ پکوان کھایا کرتے تھے سارے مل کے۔ پھر کزنز آپس میں مل کے، بہن بھائی آپس میں مل کے تھوڑی چھوٹی موٹی گیمز کھیلا کرتے تھے، اور یوں وقت گزرتا جاتا تھا اور شام کا وقت قریب آ جاتا تھا، اور پھر ایک افسوس بھی ہوتا تھا کہ عید کا دن آیا بھی اور گزر بھی بہت جلدی چلا گیا۔ اور ہاں جی، بہت مختصر۔ اچھا، اس کے ساتھ عید جہاں پر ایک خوشیوں کا ساماں ہے، مسرت کا موقع ہے، اور عید بنیادی طور پر بانٹنے کا نام ہے، خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، لیکن اب ہم وہ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے درمیان یہ اب تضاد آ گیا ہے، یہ کیا، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقدار میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچپن جب تھا تو سر پہ کوئی فکر نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی، کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے تو پھر بہت ساری ذمہ داریاں اسے قبول کرنا پڑتی ہیں اور اس کے فرائض میں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی ہم سے پوچھے یا ہماری ایج کے لوگوں سے پوچھے کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں، تو ہم یہی ایک جواب دیں گے کہ اب تو عید بچوں کی ہوتی ہے اور بچوں کی خوشیوں میں بھی ہم لوگ انہی کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا وہ اوور آل معاشرتی رویے کا سوال ہے۔ فیملی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ جی، کمزور ہوتی تو چلی کیا جا رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے، واہ یوں بھی سینے میں ایک قدورت تھی، تم نے اللہ رسمن بھلا دیا ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تو اللہ ایسا ہی ہے کہ اب ہم چونکہ ایک فیملی سٹرکچر سے باہر آ گئے ہیں، تنہائی پسند ہو گئے ہیں، اپنی پرائیویسی میں کسی کو مخل نہیں ہونے دیتے، ہمارے بچوں کی پرورش بھی اسی انداز میں ہو رہی ہے گھروں کے اندر، تو اس لیے اب وہ مل بیٹھ کر عید منانے کا شاید وقت نہیں رہا۔ اب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں اور شاید نیند اور استراحت میں چلے جاتے ہیں اور یوں ان کا وقت گزرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ہم چاہیں تو ایک فیملی سٹرکچر کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور اس فیملی کے اندر جو عید منائی جاتی ہے جس میں ہم مل بیٹھیں اور اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں، ان کی دعائیں لیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپس میں کزنس مل بیٹھیں، ایک دوسرے سے گپ شپ کریں، ایک دوسرے کے مسائل سنیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کا جو مزہ ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اور ہمارے بڑے یہ چاہیں تو ہم اپنے بچوں کی تربیت ان خطوط پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، بحیثیت معلم ایز اے معاشرہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہم عید کو اتنا یعنی کہ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے، اس کی خوشیوں کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ صرف گھر تک ہم رہ گئے ہیں جی، عید والے دن بھی، تو کیا یہ ہماری جو بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہماری یہ جو نگیٹیوٹی ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر اس کا نقصان ہے یا نہیں؟ دیکھیں قاری صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عید کے جو لغوی معنی آپ نے بیان کیے وہ ہیں خوشی کے۔ جی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس عمل سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور وہ حقیقی خوشی ہے کہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور اس کے بعد خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں۔ اصل میں معاشی طور پہ اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی غیر مستحکم ہو چکا ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ سفید پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگ ہوتے تھے اور ایک درمیانے درجے کے لوگ ہوتے تھے، لیکن اب وہ درمیانے درجے کے لوگ بھی شاید نیچے چلے غربت گئے کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو خوشی ہمیں نصیب ہوگی وہ ایک حقیقی خوشی کہلائے گی۔ تو عید کے موقع پہ ہمیں ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، جن کی آمدنی جو ہے وہ خاطر خواہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کسی ایسے گھرانے کے بچوں کی ضروریات بھی پوری کر دیں کہ وہ عید کے دن خوش بھی ہو جائیں اور ان کے لباس بھی سال بھر کے لیے بن جائیں، ان کو کچھ اتنے پیسے رقم کی صورت میں مل جائیں جن سے ان کے دیگر اخراجات بھی پورے ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشی جو انسان کو نصیب ہوگی اس عمل سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور ایک قلبی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اچھا، اس میں آپ نے بہت عام پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ ہر فیملی میں یعنی کہ لوگ موجود ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ جو یعنی کہ اپنی سفید پوشی میں مارے جاتے ہیں، جی، اور پھر وہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی نہیں طور پھیلا پر، نہیں سکتے۔ ہاں معاشرتی طور پر یعنی کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار بس گھر تک کی لمٹ رہیں تو دیٹس انف، ٹھیک ہے، اسی میں یعنی کہ بھرم بھی ہے، عزت بھی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے آپ نے بہت زبردست سب پیشہ وارانہ جو پیشہ ور قسم کے جو گداگر ہوتے ہیں ان کی بھرمار ہے معاشرے میں۔ ایسا ہی ہے۔ وہ چوک چوراہوں پہ بھی آپ کو ملتے ہیں، اگر آپ ان کے اکاؤنٹس چیک کریں تو ہم سے زیادہ پیسے شاید ان کے پاس ہوں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے سب سے پہلے اول خیش بعد درویش، ہمیں اپنی فیملی میں یہ لوگ دیکھنے چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو عید کی خوشیاں صحیح طور پہ نہیں منا پا رہے، ان تک خود ہمیں پہنچنا چاہیے، اور پھر فیملی کے بعد ہمیں اپنے گرد و نواح میں، اپنے محلے میں، اپنے مطلب پڑوس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، دیار غیر میں ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ رہتا ہے، جی، اور اکثر طبقہ وہ لیبر میں ہے، مزدوری میں جاتا ہے، وہ جو وہاں پر پاکستان کو، بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا۔ گھر کو، خاندان یاد کو کریں؟ مس کرتا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قاری صاحب، بہت لوگ جو ہیں وہ وطن عزیز سے دور عید کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی بہنہ ایک مڈل ایسٹ میں ہیں، ان کی فیملی وہیں پہ رہتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہر دفعہ تو نہیں آ سکتے، دیر بعد آتے ہیں،
تو عید پر یقیناً وہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس کو یاد کرتے ہیں. اب تو خیر سہولت ہو گئی ہے کہ آپ آن لائن ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی جو دیار غیر میں جو لوگ ہیں، اپنے وطن سے دور رزق کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ کی خاطر، اپنی بیوی بچوں کی خاطر وہ اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی عید کی بہت خوشیاں نصیب ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب کرے، اور ان کو بھی بہت بہت مبارک ہماری طرف سے بھی اور آپ کے پروگرام کے چینل کی طرف سے بھی. اچھا، بحیثیت ایک استاد آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہمیں بحیثیت قوم ایز اے نیشن، ہول نیشن، بحیثیت قوم قاری صاحب ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم عالمی سطح پہ معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو پیچھے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں ایک مثال دوں گا کہ اگر ہم عید کے موقع پہ جس طرح مسکرا کے ملتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، یہ اپنا طرز عمل اگر ہم پورے سال پر پھیلا دیں، جہاں بھی ہمیں دوسرے کی ضرورت ہو یا دوسروں کو ہماری ضرورت ہو، تو ہم اسی طرح مسکرا کے بغل گیر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں بہت سی قدورتیں، رنجشیں ہمارے سوسائٹی سے ختم ہو سکتی ہیں. اور مسکرانا اگر ہم سیکھ لیں تو ہماری بہت سی ٹینشنز بھی اس میں ان کا بھی حل نکلتا ہے. اچھا، ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ کہ فیملیز میں بہت سارے معاملات انا پہ آ کے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ انا کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو اگلا دوسری جو پارٹنر بھی ہے، سیکنڈ پارٹی بھی کہ شاید اسی چاہت میں ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے پہلا قدم آگے کر لے تو میں بھی اس کے لیے. انا تو ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نیگیٹو رویہ ہے، شیطانی عمل ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جوں وقار اور مرتبہ دیتا ہے، اس کو اسی طرح عاجز اور انکساری کے ساتھ، عجز و انکسار کے ساتھ رہنا چاہیے. تو انا پرستی جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی منفی رویہ ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اگر کسی جگہ ہمیں معذرت کر کے ماحول کو، حالات کو ٹھیک کرنا پڑے تو ہمیں کر لینا چاہیے. بیک فٹ پہ جا کے حالات کو ٹھیک کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے. خاندانوں میں تو میرے خیال میں یہ زہر ہے. یہ جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں ان کے اوپر تو خاص حکم ہے کہ عید کے موقع پہ، رمضان کے موقع پہ، شب برات کے موقع پہ، اور شب معراج کے موقع پہ، اور لیلۃ القدر کے موقع پہ ہم اپنی رنجشیں دور کریں، دلوں کو صاف کریں، اور جہاں جہاں بھی ہماری کسی بھی سطح پہ مخالفت ہے، دشمنی ہے، تو اس کو ختم کیا جائے. یہ عید یہی پیغام دیتی ہے. اچھا، ریڈیو پر آپ صدا کاری کے عنوان سے کافی ایک عرصہ دراز سے پروگرام کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، تو ذرا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. ریڈیو پہ میں بہت عرصے سے واقعی زمانہ طالب علمی سے پروگرام کرتا ہوں. ریڈیو لاہور سے میں نے پروگرام کیے، پھر ریڈیو راولپنڈی سے کیے، ریڈیو اسلام آباد سے کیے. اگرچہ ٹیلی ویژن کے اندر بھی میرے پروگرام ہوئے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور کیو ٹی وی پہ، لیکن ریڈیو جو ہے وہ میری خاص محبت ہے، میرا خاص رومانس ہے. اور اس کے اندر میں نے بہت سے پروگرام کیے، ادبی بھی، علمی بھی، اور معاف کیجیے گا، جو پاک آرمی کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ جاگتا پاکستان لیٹ نائٹ ہوتا تھا، اور گلیشیئر کے جو ہمارے جوان وہاں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں سخت سردی میں، ان تک حوصلہ افزائی کے لیے تھی، ان تک آواز جاتی تھی، اور ان کے خطوط آیا کرتے تھے. اچھا، وہاں سے. اور وہ پروگرام میرے لیے بڑے اعزاز کا پروگرام تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار پروگرام ایسے ہیں جو میں نے ریڈیو پہ کیے ہیں. فیچرز بھی لکھے ہیں، ڈرامے بھی لکھے ہیں، اور اینکرنگ اور کمپیئرنگ بھی کی ہے. تو یہ صداکاری ایک فن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل تک یہ فن جانا چاہیے، اور انہیں بھی بولنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور یہ جو سلیقہ ہے بولنے کا، یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. اور ریڈیو تو ایک بنیادی اکیڈمی ہے. بالکل ایسے اس کے اندر جب آپ بولتے ہیں تو ادائیگی اور تلفظ اور پیچ و خم جو آواز کا ہے وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے. اچھا، تو آج اس عید کے پرمسرت موقع پر اگر آپ ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نظر کوئی عید کے ہی حوالے سے کوئی نظم، کوئی کلام. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو جناب احمد فراز کی ایک نظم یاد آ رہی تھی، تو میں نے وہ اپنے سامنے کی ہے. تو میں آپ کو وہ نظم سناتا ہوں کہ احمد فراز اس میں کیا کہتے ہیں. جی بسم ہلال عید اللہ، نوید طرب ہے دید تیری، واہ، تیری نمود خوشی کا پیام لاتی ہے. واہ، بجھی نگاہوں میں کرنوں کی جوت بھرتی ہے، ملول روحوں کی افسردگی مٹاتی ہے. روایتیں ہیں کہ اس دن ہر ایک دل کی کلی وفور نشائے راحت سے جھوم جاتی ہے. واہ، بہت بلند و پست کے ہر تفرقے مٹاتے ہوئے ہر ایک محل میں، ہر ایک گھر میں عید آتی ہے. بہت خوب. ہلال عید مگر میں نے ہر برس دیکھا کہ تیری ذوبی نشیبوں پہ مسکراتی نہیں. روایتوں پہ مجھے بھی یقین تو ہے، لیکن
یہ خوش عقیدگی کیا کیجے راس آتی نہیں، واہ بہت خدا خوب. کے گھر میں برابر صحیح غریب و غنی، یہ رسم ملک خدا میں رواج پاتی نہیں، کیا کہنے طلوع کیا کہنے. ہوتا رہا تو ہر ایک سال مگر میرے وطن کی جبیں پھر بھی مسکراتی نہیں، ہلال عید تجھے ہم غمزدوں سے کیا نسبت کہ خواجگانے جہاں ہی تیرے چہیتے ہیں، جو تیرے نام کے ساغر فضا میں لہرا کر تیرے کمان کی قوسوں کو موڑ دیتے ہیں، ہلال عید طربزا سہی یہ شام مگر چراغ شوق جلاتے ہوئے لرزتے ہیں، دلوں پہ کل جو قیامت گزرنے والی ہے اب اس کا دھیان بھی لاتے ہوئے لرزتے ہیں، ہم اہل غم تجھے خوش آمدید کیسے کہیں جو اپنے دکھ بھی سناتے ہوئے لرزتے ہیں، واہ اگرچہ تجھ پہ نگاہیں جمی ہوئی ہیں مگر دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتے ہیں، واہ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتے ہیں۔ بہت خوب بہت خوب. آخر میں سر ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں ان کو کوئی اگر آپ بالخصوص یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں. بڑوں کا احترام کرنا سیکھیے، وطن سے محبت کرنا سیکھیے، اپنی سوسائٹی میں مثبت اقدار کو فروغ دیجیے، مسکرا کے ملیے، خدمت گزار بنیے اور اپنے ہم عمروں کی عزت نفس کا خیال رکھیے اور دوستانہ ماحول کے اندر زندگی گزاریے، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزرتا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا، گزرتا جا رہا ہے وقت میرے ہاتھ سے ایسے کہ جیسے مٹھیوں سے ریت کے ذرے نکلتے ہیں. تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں تو وقت ہماری قدر کرتا ہے، اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس نے وقت کو برباد کیا وقت نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا. تو آج ہماری نئی نسل کو وقت کی قدر کرنے کی اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ. سامعین کرام، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر اطہر قسیم صدیقی صاحب، جنہوں نے عید کے اس پرمسرت موقع پر اگر میں کہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے اپنی گفتگو سے، اپنے پیغام سے اور اپنے انداز سے، تو بالکل بجا ہوگا. عید یقیناً خوشیاں سمیٹنے کا نہیں بلکہ بانٹنے کا نام ہے. آپ اس پرمسرت اور مبارک موقع پر اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی کیفیات کو اور اپنے انداز کو ذرا کھنگالیں تاکہ ہم اپنے رویوں میں، اپنے انداز میں نئی جہت، نیا انگ اور نئی امید اجاگر کر سکیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.